سر آپ سائفر کیس میں آج کل پیش ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ گواہ ہیں، کب تک یہ کیس آپ کو کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں جو گواہ ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں فارمل وٹنسز ہوتے ہیں انفارمل وٹنسز تو کچھ چین پوری جو ملانے کے لیے بہت ساری گواہیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ لمبا رول نہیں ہوتا، وہ جلدی گزر جاتی ہے اور اس پہ نارملی جو ڈیفینس سائڈ ہے اس پہ کراس پیس بڑا کم کرتی ہے، لیکن اس پہ جو مٹیریل گواہان ہیں وہ چار گواہان ہیں۔ ایک سابقہ سیکرٹری خارجہ ہیں سہیل بہنود، وہ اس میں گواہ ہیں۔ سابق سفیر اسد مجید خان اس میں گواہ ہیں۔ اعظم خان سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، اور ایک فیصل تروزی ہیں، ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے اس پر وزارت خارجہ میں۔ تو ان کی گواہیاں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیس جو ہے اس کا 23 تاریخ کو اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کو 2-2.5 مہینے لگ سکتے ہیں اس پورے کیس کو کرنے میں۔ اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہیں وہ قانون شہادت جو ہے اس کے تحت پورے اترتے ہیں یہ؟ دیکھیے گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 161 کی جس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جرم جو ہے یا کوئی بھی ارتکاب جرم سے اگر کوئی واقف ہے، اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز سے، اس کی جو بیان ہوتا ہے پولیس کے سامنے وہ 161 ضابطۂ فوجداری کا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ بالکل کنورسنٹ ہیں فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اس پورے کیس کے، تو اس لیے ان کی گواہی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور اصل میں اس کا جو گواہی ہوگی وہ عدالت میں بطور استغاثہ کے گواہان کی ہوگی۔ جب وہ وہاں جائیں گے اپنا بیان دیں گے، اس کے بعد جو ڈیفینس ہے ان کو پورا موقع ملے گا کہ وہ ان کو کراس ایگزامن کرے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے ان کو پورا رائٹ ہوگا۔ یہ جو کیس ہے، اس طرح کے کیسز میں کس حد تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی دیکھیے ہے؟ یہ اور والا جو یہ کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں ایک وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بنایا، چلان پیش ہوا ہے، اور ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر جو کہ ایک انتہائی خفیہ دستاویز ہوتی ہے اور اس کو کسی ان آتھورائزڈ کسی شخص سے جو ہے شیئر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ایک پوری ایس او پی ہے، اس کو آبزرو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، ان آتھورائزڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں جو جرائم ہیں اس کے مرتکب بظاہر پائے گئے۔ تو سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ جو اصل جو بات اس میں پوچھی دو ہے۔ قسم کی سزائیں ہیں، ایک تو سمپل وائلیشن ہے، اگر آپ کسی ان آتھورائزڈ کسی کے ساتھ جو ہے خفیہ دستاویز شیئر کرتے ہیں تو اس کی 2 سال سزا بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر اس جرم کے ارتکاب میں اگر کوئی دوسرے ممالک یا ریاستیں جو ہیں ان سے تعلقات بھی اگر متاثر ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ثابت ہو گیا تو پھر تو اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کی سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، اور کم از کم 14 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ سے، تو کیا اگر وہ کسی اور کیس میں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا پھر بھی جیل ٹرائل جاری رہے گا اس کا؟ کیونکہ یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر تو وہ عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے وہ رہا ہو جائے گی، تو پھر تو اگر وہ کسی اور مقدمے میں جیل میں مطلوب نہیں ہے تو پھر تو جیل ٹرائل کی پروویژن ختم ہو جائے گی، پھر تو وہ جو اوپن کورٹ ہے جہاں پہ وہ عدالت کرتی ہے وہیں پہ جائے گی۔ لیکن اگر وہ زیر حراست ہے کسی اور مقدمے میں بھی تو پھر یقیناً جو نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا ہوگا وہ جاری رہے گا۔ یہ نواز شریف کا جو معاملہ ہے وہ اس ملک سے گئے تھے، اور جس طریقے سے ان کی ضمانت دی تھی شہباز شریف نے، تو کیا ان کی واپسی کے بعد ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے قانونی پہلو آپ کو کیا نظر آتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی؟ دیکھیے اس میں بھی جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو ضمانت دی تھی جس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس وقت ایک نیب کے زیر حراست تھے ایک مقدمے میں، تو اس میں ان کی جو ہے وہ ضمانت دی گئی تھی میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر، اور اس پہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے
ٹکنگ دی تھی اس میں. تو اب وہ جو ہے وہ ابھی مقدمہ زیر تجویز ہے، پینڈنگ ہے، یا انکوائری یا انویسٹیگیشن. اس میں تو ان کی عبوری ضمانت ہونا یا پروٹیکٹیو بیل ہونا مجھے تو کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی. لیکن اصل جو قانونی پیچیدگی ہے وہ ان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز ہیں، جو انہوں نے اپنے سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کی ہیں، اس میں ان کی محدود مدت کے لیے 8 ہفتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزائیں معطل کر کے میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو ضمانت پہ رہا کیا. اس کے بعد ان کو ہدایت یہ کی تھی کہ اگر میاں صاحب کی طبیعت پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو وہ بجائے ہماری عدالت سے رجوع کرنے کے پھر وہ حکومت پنجاب کے پاس جائیں گے، کیونکہ ایک 401 ضابطۂ فوجداری ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ کسی بھی شخص کو جس کو سزا ہوئی ہوئی ہو کسی کورٹ میں دی ہو تو اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کو معطل بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ آرڈر جو ہے یہ کر کے تو ان کو پنجاب حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. کچھ عرصہ پنجاب حکومت اس کی میڈیکل گراؤنڈز پہ ایکسٹینڈ کرتی رہی. بعد میں انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پھر بعد میں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا انہیں دونوں اپیلوں میں. ساتھ یہ بھی کہا کہ جب وہ پیش ہوں گے تو اس وقت یہ اپیلیں میرٹس پہ سنی جائیں گی. اب یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ تو یہاں پہ تو سزاؤں کا معاملہ ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو سزا کی معطلی ہو سکتی ہے. پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ سزا کی معطلی میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اگر ایسا ہوگا تو یہ ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہوگا. لیکن ایک چیز اور جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی جس رستے سے ان کو وہ اسلام آباد پنجاب حکومت کا رستہ دکھایا تھا، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دفعہ 401 ضابطۂ فوجداری کو انووک کرتے ہوئے بجائے ہائی کورٹ جانے کے صوبائی حکومت سے پنجاب کی اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل ہماری جینون ریزن ہے اور ہماری جو سزا ہے ان کو اتنے دنوں کے لیے معطل کیا جائے. تو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ان کو اجازت دے رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کمپیٹنٹ ہوگی ایسا آرڈر پاس کرنے. یہ ان کو پہلے نواز شریف کو سرنڈر کرنا پڑے گا تب جا کے یہ ساری چیزیں ہوں گی، یا ان کی گرفتاری کا عمل قانون کے مطابق دیکھیں پہلے کرنا پڑے گا؟ ویسے تو یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائیں، ایک شخص ہے جو کہ سزا یافتہ ہے پاکستان میں، اس کی پروٹیکٹیو بیل تو ایسا نہیں ہو سکتی ہے، جس کی بیل بھی جو ہے جس کی جو اپیل ہے وہ بھی زیر تجویز ہو. اب میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس میں چونکہ نواز شریف صاحب کو جو پنجاب حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تھا دفعہ 401 ضابطۂ فوجداری میں، تو وہ میرا انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وہی راستہ اختیار کر سکتے ہیں بجائے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی سزا کو فار دا ٹائم بینگ معطل کروائیں، وہ پنجاب حکومت سے بھی رجوع کر سکتے یہ آخری سوال ہے شاہ خاور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سزا کا جو ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ ماضی سے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اور اس حوالے سے کیا ان کی ابھی بھی ان کو کوئی چانس ہے ان کے عمر بھر کی نااہلی سے بچنے دیکھیے کا؟ عمر بھر کی نااہلی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب صرف نہیں اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو بھی شخص جس کو آرٹیکل 62(1)(f) آئین پاکستان کے تحت ڈکلیئر کر دیا جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس کی نااہلی جو ہے وہ تعمر رہے گی. تو انہوں نے کچھ اسپیشلی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا تھا، تو وہ اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ بھی نااہل تھے. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ نے اس لیے اس کی تشریح کی تھی کہ آرٹیکل 62 میں اور آرٹیکل 63 دونوں میں یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جس کو نااہل قرار دیا جائے اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے کہ کسی کی نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہوگی. آرٹیکل 63 اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بہت ساری نااہلیاں وقت کے ساتھ اہلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. جیسے یوسف اللہ گیلانی صاحب کا کیس ہے کہ ان کو وہ یہ ہے کہ کسی کو کنٹیمپٹ میں اگر سزا ہوئی ہے، سزا ختم ہونے کے 5 سال کے بعد وہ اہل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے سپریم کورٹ نے وہ اس لیے تشریح کی تھی کہ اس وقت قانون نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو گزشتہ پارلیمنٹ تھی انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک ترمیم کر دی ہے اور ایک شک کا اضافہ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی کورٹ آف لاء نے اگر کسی کو ڈکلیئر کیا ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس کی جو نااہلیت ہے اس کی مدت 5 سال ہو. تو
تو اب چونکہ یہ قانون بن چکا ہے، قانون کا حصہ ہے، یہ کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تمام عدالتیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ سے عام عدالتیں ہوں، وہ قانون کے مطابق عمل کرنے کی پابند ہیں۔ بہت شکریہ سر، سو